اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور قانون مفرد اعضاء کے سلسلے میں ہم لیکچرز کی سیریل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 23 ہے اور اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مفرد اعضاء کے آپسی میکانزم کے تحت تحریکات اور انتظامی حالتوں کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ جانیں گے کہ اگر دماغ و اعصاب یا نرو سیلز میں تیزی ہے یا تحریک ہے تو عین اسی وقت دل و عضلات کے خلیات میں یا عضلاتی نسیج میں کیا حالت ہوگی، اسی طرح قشری نسیج میں کیا حالت ہوگی، اسی طرح مخاطی یا کنیکٹیو ٹیشو میں کیا حالت ہوگی، اسی طرح پھر آگے دل ہے، دماغ ہے، طحال ہے۔ یعنی کہ چاروں جو مفرد اعضاء ہیں یا چاروں سمپل آرگنز ہیں یا ٹیشوز ہیں یا چاروں قسم کے خلیات ہیں، ان میں تحریکات یا انتظامی حالتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں ایک سے دوسری میں۔ تو آئیے سلسلے کو سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہے، ساری تفصیل لکھی ہے، اس میں آپ اوپر سب سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نرو سیلز ہیں، نرو سیلز کا مرکزی مقام دماغ ہے، اور اسی طرح مسل سیلز ہیں، مسل سیل کا مرکزی مقام دل ہے، اسی طرح ایپیتھیلیل سیلز ہیں، ایپیتھیلیل سیلز کا مرکزی مقام جگر ہے، اسی طرح کنیکٹیو سیلز ہیں، ان کا مرکزی مقام طحال ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم انتظامی حالتوں کو انہی کے تحت سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دماغ و اعصاب کی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر پائے جانے والے نرو سیل جو ہیں یا اعصابی خلیات جو ہیں یا اعصابی خلیات کا مرکزی مقام دماغ، اگر اس میں تحریک ہے تو عین اسی وقت جسم کے اندر پائے جانے والے عضلاتی خلیات یا مسل سیلز یا دل یا عضلاتی نسیج میں تسکین پائی جائے گی، یعنی کہ اس وقت دل و عضلات میں سکون کی حالت ہوگی۔ کیونکہ اس حالت میں جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی، رطوبات بڑھ جائیں گی۔ اس پہ انشاءاللہ سیکریشنز پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے، لیکن بہرحال اس کو یہیں پہ ذہن نشین کریں۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو سلسلہ لمبا ہو جائے گا۔ تو جب دماغ میں تحریک ہوگی تو دل میں تسکین ہوگی اور جگر میں یا غدد ناقلہ میں یا ایکزوکرائن گلینڈز میں یا ایپیتھیلیل سیلز میں یا ایپیتھیلیل ٹیشو میں تحلیل کی صورت پائی جائے گی، اور عین اسی وقت کنیکٹیو ٹیشو میں یا طحال میں یا غدد جاذبہ میں یا غشائے مخاطی میں تعمیر کی حالت پائی جائے گی۔ تعمیر کی حالت طبعی حالت میں پائی جائے گی، یعنی طبعی اگر یہ تحریکات کی تبدیلی حالت صحت میں ہے تو جب دماغ و اعصاب میں تحریک ہوگی تو اس وقت طحال میں، غدد جاذبہ میں، کنیکٹیو ٹیشو میں تعمیر و مرمت کا کام جاری ہوگا۔ لیکن اگر مرض ہوگی تو وہاں پہ تخدیری صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے دل کی تحریک کی۔ دماغ کی ہم نے بات کر لی، اعصابی خلیات کی، نرو سیلز کی ہم نے بات کر لی۔ اب ہم بات کریں گے مسل سیلز کی، دل کی، عضلاتی نسیج کی، مسکولر ٹیشو کی۔ تو جب دل و عضلات میں تحریک ہوگی، تیزی ہوگی، تو عین اسی وقت دماغ و اعصاب یا نرو سیل یا اعصابی خلیات یا اعصابی نسیج میں تسکین ہوگی، اور عین اسی وقت ایپیتھیلیل سیلز یا جگر یا غدود ناقلہ یا ایکزوکرائن گلینڈز میں تعمیر کا عمل طبعی صورت میں اور تخدیر کا عمل مرضی صورت میں وقوع پذیر ہو رہا ہوگا۔ اور عین اسی وقت جب دل میں تحریک ہوگی تو کنیکٹیو سیلز نسیج مخاطی، غدود جاذبہ یا
کنیکٹو ٹیشو میں تحلیل کی صورت واقع ہوگی، یعنی کہ جب دل میں تحریک ہوگی تو اس وقت کنیکٹو ٹیشو میں یا نسیج مخاطی میں تحلیل ہو رہی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ جب جگر و غدد ناقلہ یا ایپیتھیلیل سیلز یا ایپیتھیلیل ٹیشو یا نسیج قشری میں جب تحریک ہوگی یا تیزی ہوگی تو عین اسی وقت نسیج مخاطی یا غشائے مخاطی یا غدد جاذبہ یا کنیکٹو ٹیشو یا کنیکٹو سیلز میں تسکین کی حالت پائی جائے گی، یعنی اس وقت جبکہ غدد ناقلہ میں تحریک ہوگی تو غدد جاذبہ میں تسکین ہوگی اور دل و عضلات جو ہیں ان میں تحلیل ہوگی، یعنی جب غدد ناقلہ یا جگر میں تحریک ہوگی تو دل میں تحلیل ہوگی اور اعصابی خلیات یا نرو سیلز یا نرو ٹیشو یا برین یا اعصاب میں اس وقت طبعی حالت میں مرمت اور غیر طبعی حالت میں تخدیر یعنی انجمادی حالت واقع ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے کنیکٹو ٹیشو نسیج مخاطی تحال غدد جاذبہ کی تحریک کی، یعنی کہ جب تحال و غدد جاذبہ میں یا غشائے مخاطی میں یا کنیکٹو سیلز میں یا کنیکٹو ٹیشو میں جب تحریک ہوگی تو ایپیتھیلیل سیلز یعنی غدد ناقلہ میں اس وقت تسکین ہوگی، یعنی غدد جاذبہ میں اگر تحریک ہے تو غدد جاذبہ میں تسکین ہوگی اور اسی وقت دل میں یعنی دل و عضلاتی نسیج میں یا عضلاتی سیلز میں یا مسکولر ٹیشو میں اس وقت صحت کی حالت میں تعمیر اور مرضی حالت میں تخدیری حالت واقع ہوگی۔ اور اسی طرح جب کنیکٹو ٹیشو یا مخاطی نسیج میں یا مخاطی سیلز میں تحریک ہوگی تو عین اسی وقت دماغ و اعصاب یا اعصابی خلیات یا نرو سیلز میں تحلیل کا عمل واقع ہو رہا ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، اگر دماغ میں تحریک ہے دل میں تسکین ہوگی، جگر میں تحلیل ہوگی تو حال میں طبعی صورت میں تعمیر اور مرضی حالت میں تخدیر ہوگی۔ اسی طرح جب دل میں تحریک ہے تو اس کے بدلے میں دماغ میں تسکین ہوگی، جگر میں تخدیر ہوگی اور کنیکٹو سیلز میں تحلیل ہوگی، یا تو حال میں یا غدد جاذبہ میں تحلیل ہوگی۔ اسی طرح اگر قشری نسیج میں تحریک ہے یعنی جگر میں تحریک ہے تو اس صورت میں دل و عضلات میں تحلیل ہوگی، دماغ میں تعمیر طبعی حالت میں اور مرضی حالت میں تخدیر اور کنیکٹو سیلز یا غدد جاذبہ میں تسکین ہوگی۔ این اسی وقت جب کہ غدد جاذبہ میں تحریک ہوگی یعنی کہ غدد جاذبہ اپنے فعل میں تیز ہوں گے تو اسی وقت غدد ناقلہ اپنے فعل میں سست ہو جائیں گے یعنی ان میں تسکین آ جائے گی اور دل و عضلات میں ابتدائی حالت میں تعمیر اور مرضی حالت میں تخدیری حالت واقع ہوگی اور دماغ و نرو سیلز میں اس وقت تحلیل پائی جائے گی۔ یہ لیکچر تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یاد رکھیں کہ قانون مفرد اعضاء کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اور اس کے اندر ماہر ہونے کے لیے یہ میکانزم یا یہ تحریکات کی تبدیلی یا یہ انتظامی حالتوں کی تبدیلی آپ کے ذہن میں ہر وقت ازبر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اس لیکچر کو کم از کم 4-5 مرتبہ دیکھیں، سنیں، اپنے نوٹ بک پہ اس کو ڈرا کر لیں اور اس کو سمجھیں، اگر سمجھ نہیں آتی پوچھیں۔ اچھا، یہ جو تحریکات یا انتظامی حالتوں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے یہ کیسے واقع ہوتی ہے، اس میکانزم پہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اگلا لیکچر بہت اہم ہے تو اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، تیسری حالت سے چوتھی حالت، چوتھی حالت سے پھر پہلی حالت ایک سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلی وضاحت کی طرف جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ فطرت چینل کو اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے، جو دوست بھی شعبہ طب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بتائیے کہ فطرت چینل کے سلسلے
آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور الحمدللہ ہم بڑی کوشش کے بعد وقت نکال کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جو سلسلہ ہم نے آج سے کوئی 1 ماہ پہلے شروع کیا تھا کہ ہم بنیادی فطری علم کو اپنے دوستوں میں منتقل کریں گے، تو یہ جاری ہوا، دوستوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا، دوستوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے اس وقت کتنی خوشی ہے کہ مجھے جو تعریفی پیغامات موصول ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ کوئی دوست کہہ رہا ہے مجھے یہ نقطہ 10 سال سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے اٹکا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے دوستوں کو یہ فیضان صابر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے، جو تحقیقات کی سوچ انہوں نے اپنے اطباء میں منتقل کرنا چاہی تھی، الحمدللہ ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور دوستوں کو اب اس کی سمجھ آنی شروع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ فطرت چینل کو دوستوں میں شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور بتائیں گے، فردن بھی بتائیں گے کہ فطرت چینل کو فالو کر کے آپ کے بالمفرد اعضاء کو سیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔